بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوں تو پچھلے 3 سال سے پاکستان کی سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس وقت تو ہر خبر وہ عمران خان کے حوالے سے ہی زیر بحث ہے۔ امریکہ کی کیا پالیسی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کس طرح اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کیا سوچتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر کل دروازے کھلنے جا رہے ہیں، ایک بڑی ہی عام ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اگلے 18 گھنٹے کیوں عام ہو گئے ہیں، اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج عطا تارڑ کے ساتھ پنڈی سٹیڈیم کے اندر کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان نے کل جو ہے وہ افغانستان کے جو صوبہ ہے پکتیکا، وہاں پہ آپ کو علم ہے ایک اٹیک کیا، اور اس کے اندر تقریباً 4 درجن کے قریب جو ہے وہ لوگوں کی جو ڈیتھ ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر افغانستان کی حکومت کا بھی ایک دعویٰ ہے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک اپنا دعویٰ ہے۔ اب افغان حکومت کا اس پر ایک آفیشلی موقف آیا ہے جو بتاتا ہے کہ پہلے کسی زمانے کے اندر مشرقی محاذ پاکستان کے اندر گرم رہتا تھا، اور اب مغربی محاذ جو ہے وہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اس 1 سال کے اندر جو ہے وہ پچھلی 1 دہائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ یعنی کسی بھی 1 سال کے اندر جب پیک پہ دہشت گردی تھی تو اس زمانے کے اندر جو دھماکے ہوئے اور جس طرح کے واقعات ہوئے، اس 1 سال کے اندر 11 ماہ میں خاص طور پر اتنے زیادہ واقعات پاکستان کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان کی حکومت کے دوران یہ کریڈٹ ان کو بنتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پالیسی جو ہے وہ مینٹین رکھی، اس کے مطابق اس وقت کی فوجی لیڈرشپ اور عمران خان یقیناً وہ اس معاملے کے اندر ایک پیج پر تھے۔ افغانستان سے امریکی انخلا ہوا اور اس میں پاکستان نے بہت گین کیا، اور کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے، کوئی یہاں سے ڈرون اٹیکس نہیں ہونے دیے عمران خان کی حکومت کے دوران۔ اور اب افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کا آفیشلی موقف آیا ہے۔ اب یہ جو موقف ہے، چونکہ پاکستانی حکومت کا اور ہمارے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ کئی مرتبہ افغان حکومت کو سمجھایا گیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور بھی داعش اور دیگر القاعدہ اور مختلف جو گروپس ہیں وہ افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کاروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ان کا موقف آیا افغان حکومت کا، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں صوبہ پکتیکا میں پاکستان کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 46 تک جا پہنچی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس واقعے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے ضلع برمل کے 4 مختلف علاقوں میں کیے گئے۔ ترجمان افغان حکومت کہتے ہیں کہ ہلاک شدگان میں سے اکثریت بچے اور خواتین کی ہے۔ سوری۔ ادھر وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں شمیم شاہد، ان کے مطابق افغان حکام 46 ہلاکتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 42 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ منگل کے روز پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے جو ہے وہ یہ حملے کیے۔ اب طالبان کی وزارت دفاع نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو وحشیانہ اور عیاں جارحیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امارات اسلامی اس سنگین فعل کو نظر انداز نہیں کرے گی اور اپنے خود مختاری کا دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حملے کے وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی، یہ بڑی عام بات ہے، محمد صادق ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ کابل میں موجود تھے اور طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے مذاکرات کر رہے تھے۔ ایک نامعلوم مقام سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کارروائی جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے فوجی آپریشن ضرب عضب کے دوران نقل مکانی کرنے والوں کے خفیہ بستی کو نشانہ جو ہے وہ کی صورت ظاہر کی گئی ہے۔ اب یہ ان کا دعویٰ تو ظاہر ہے یہی ہے، اور اب انہوں نے کہا جی ہم اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جواب دینے کا اعلان کیا ہے افغان حکومت نے۔
اب کس طرح کا جواب ہے، اللہ کرے جو ہے وہ معاملات مزید خرابی کی طرف جو ہے وہ نہ پڑے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت رچرڈ گرنیل، اب وہ ایک بم شیل کی طرح حملہ آور ہیں، اور آج تو نون لیگی جو صحافی جن کو سمجھا جاتا ہے فہد حسین، انہوں نے بھی کہا ہے کہ گرنیل انفرادی کام کر رہا ہوتا تو 2-3 ٹویٹس کے بعد اوپر والے منع کر دیتے۔ ٹرمپ ٹیم میں آنے والا احتیاط کرے گا، واضح ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس سے مسئلہ نہیں، فرنٹ فٹ پر کھیلنے سے واضح ہے کہ اس جو ہے وہ ٹیم کو مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان کی کوئی تو اسٹینڈنگ ہے جس پر گرینیل نے پوزیشن لی ہے۔ یہ اب ایک حکومت میں رہنے والا جو بندہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، آج جو ہے وہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی دیکھیں آپ ڈنڈے کے ذریعے گولیاں چلائیں، آنسو گیس پھینکیں، آپ ڈنڈے کے ذریعے جس طرح کا بھی معاملہ چلاتے ہیں تو لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب وہ خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑا سا خوف و ہراس پھیلتا ہے، لیکن تازہ دم ہو کے لوگ آپ کو اوقات بتانے سے باز نہیں آئیں گے، چونکہ جب فارم 47 کے تحت ایک ناجائز ڈکیٹی شدہ مینڈیٹ پر کے ذریعے آپ ملک پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پر لوگوں کی زبانیں بند کرتے ہیں، تو وہ پھر زبانیں بند نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آج جو ہے وہ T20 چیمپئن شپ جو ہے اس کا فائنل کی تقریب تھی راولپنڈی اسٹیڈیم کے اندر، ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، اور عمران وہاں پہ لوگوں نے جب عطا تارڑ مہمان خصوصی تھے، نوجوانوں نے جب عطا تارڑ کو دیکھا تو ویسے ہی ان کا جو ہے نا یہ قابل نفرت کردار ہو گئے، عوام کے اندر یہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سخت سیکورٹی ان کو رکھنی پڑتی ہے، اور پھر اپنے چند لوگوں کو ساتھ کھڑے کر کے تو یہ بات کر سکتے ہیں، جنرل پبلک جہاں پہ ہو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عطا تارڑ کو دیکھتے ہی ملک فاروق صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے وہ رپورٹ کیا، اس کو ویڈیو بھی وہ سامنے لے کے آئے، صحافی ہیں، بڑے عام جرنلسٹ ہیں۔ اب وہاں پہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں چیمپئن T20 کپ کی فائنل کے تقریب میں جب عطا تارڑ کو دیکھا نوجوانوں نے تو انہوں نے عمران خان کو رہا کرو اور قیدی نمبر 804 کے جو نعرے ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے۔ اب یہ میں چاہتا ہوں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور یہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے جی، آپ دیکھیں اب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں، عمران خان کی رہائی کے نعرے لگے ہیں، اور عطا تارڑ کو دیکھتے ہی جو نوجوان ہیں انہوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جب آپ نے جتنا ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا الٹا آپ نفرت کی علامت بن گئے ہیں۔ ہر دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، یہ شرم کا مقام ہوتا ہے کسی بھی سیاست دان کے لیے۔ یہ کوئی ایسا مجمع نہیں ہے بھائی، آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ پی ٹی آئی والے ادھر اکٹھے ہو گئے تھے، یہ شر پسند ہے، یہ نفرت بھر دی ہے، یہ کہنا آسان ہوتا ہے۔ یہ جنرل پبلک ہے، زبانیں خلق نکارہ خدا است، یہ آپ کو اوپر سے مار پڑ رہی ہے، ابھی بھی تم جو ہے وہ باز نہیں آتے، اور اس طرح کی یعنی میتوں کا گولیاں جو چلی اس کے بعد آپ مذاق اڑاتے ہو اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال، یہ عبرت کا مقام ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا، دوسرا فیصلہ کن جو معاملہ ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کل اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں، جو ہے وہ آپ کو علم ہے، صحافی دوست، انہوں نے رپورٹ کیا ہے نادر بلوچ صاحب نے کہ اجازت مل گئی ہے حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان عمران خان کو اب تک کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے اور مطالبات پر غور کیا جائے گا۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ یہ سب سے عام ملاقات ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور آج کل جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی کہ بھئی ان کو اب پی ٹی آئی کے چونکہ کچھ ایسی لٹیگیشنز ہیں، ایسی قانونی کاروائیاں ہیں کہ ان کو چیئرمین سے ہٹانا مناسب نہیں ہے، ان کو رکھنا اسی جگہ ہے، لیکن وہ ان بیچاروں کو بڑا ڈرایا گیا ہے اور وہ مجبور ہے۔
اور وہ آ کے جیسے انہوں نے بولا آ کے باہر جب عمران خان سے ملاقات کی، سول نافرمانی پہ بات نہیں ہوئی، حالانکہ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جو ہے یہ عام ملاقات ہوگی، چونکہ اس میں صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر وہ موجود ہوں گے، اسد کیسر موجود ہوں گے، اور باقیوں کا تو ہمیں اندازہ ہے۔ اور اس وقت جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ حکومت بھی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کی حکومت پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اوبلائج بھی کیا ہے، بہت سارے جو لڑکے ہیں خاص طور پر جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، اور وہ اس وقت پورا جو ہے نا وہ ہیرو ہیں۔ اور عمران خان نے ان کو بھی کل بڑی سنائی ہے، وہ آپ سن چکے ہیں بہت سارے دوستوں سے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایکسیس کیوں دی جاتی ہے۔ تو اب کل کی جو ملاقات ہے، عمران خان کا جو موقف ہوگا وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا۔ پھر 2 تاریخ کو مذاکرات ہوں گے، ان نکات پر ہوں گے جو عمران خان نے دیے ہیں۔ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر لازمی بات ہے کہ ڈیڈ لاک ہوگا، اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، چونکہ جو اس وقت رجیم ہے ان کو ملک کے ساتھ جو بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ویسے ہی، اور پھر عالمی سطح پہ جس طرح کے ابھی اقدامات پاکستان میں ہو رہے ہیں، جواب آ رہے ہیں، ان کو ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے، مزید بھی یعنی آل شریف اور آل زرداری کے گھر سلامت رہیں، ان کے کاروبار بس بڑھیں، ان کے بچے پھلے پھولیں، ان کی ترقی ہو، کاروبار، باقی قوم کی ویسے بھی خیر ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح معاملات نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو بھی ایک سیف ایگزٹ دینا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی وہ دیں تاکہ اتنا ہو کہ اس کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ بھرم رہ جائے۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ یقین دہانیاں ہوں کہ عمران خان آئیں گے تو وہ اس کو بھی، جس نے جو ہے وہ گولی چلائی ہے، یا خدا نخواستہ جس نے 25 مئی 2022 سے لے کر آج تک جنہوں نے گھروں پہ حملے کیے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ کیا ہے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ اگر عمران خان کریں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کو قانونی جو معاملات ہیں اس پہ ایکشن کرنے ہوں گے، اور جس نے جو کیا ہے عوام کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جائز طریقے سے، جائز یعنی یہ نہ ہو موجودہ حکومت کی طرح کسی کا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ گھبراہٹ ہے، کچھ خوف ہے کہ عمران خان آئے گا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس خوف سے باہر نکل کے ملک کا میرا خیال ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور معاملات اللہ کرے بہتری کی طرف چلیں۔ تو اگلے 18 گھنٹے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر اب نظریں سب کی لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان کتنی ریلیکسیشن اور فیس سیونگ دوسرے فریق کو دیتے ہیں، یہ سب سے عام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔